نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 100 سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے لے کر 40 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 28 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی کلاس میں بہت اہم ٹاپک پر ہم نے لیسن کو روکا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ اس بات پر ہم نے اپنے لیسن کو روکا تھا۔ آگے جو بات آ رہی ہے اب اسی سے ہی کنیکٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم، بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا، کسوٹی یعنی دلیل حق، ویکفر عنکم، اور دور کر دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں، اور ایمان والوں کو اس آیت میں تقوی اختیار کرنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ 3 فائدے بتائے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یجعل لکم فرقانا، بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، کسوٹی۔ فرقان کا ایک معنی ہوتا ہے حق اور باطل، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ دوسرا معنی فراست، تیسرا معنی نور، چوتھا معنی حکمت یعنی قوت فیصلہ، اور 5واں معنی مدد۔ تو یہاں پر تقوی اختیار کرنے کا جو پہلا فائدہ بتایا گیا وہ یہ کہ اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی تمہیں حق اور باطل کی، اچھے اور برے کی تمیز نصیب کرے گا۔ اللہ تمہیں فراست دے گا یعنی اچھی سمجھ بوجھ دے گا۔ اللہ تمہیں نور عطا کرے گا یعنی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تمہیں حکمت عطا کرے گا، تم اچھے سے فیصلے کر سکو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسرا فائدہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ آپ اسے دوسرا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا انعام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کرنا مشکل کر دے گا، اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ گناہ کی عادت ختم کر دے گا، اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تم سے تمہاری کمزوریاں دور کر دے گا۔ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی محبت میں نیک کام کرو گے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ گے، تو اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، یعنی تمہارے لیے گناہ کرنا مشکل کر دے گا، اور اس بات کو اگر آپ اپوزٹ کریں تو نیکیاں کرنا تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ تمہاری گناہوں کی عادت کو ختم کر دے گا، اللہ تم سے تمہاری کمزوریوں کو بھی دور کر دے گا۔ تیسرا فائدہ یا تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو، یعنی قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بدلہ ہی نہیں دے گا جتنا تم عمل کرو گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرے گا، اور وہ اتنا بڑا اجر ہوگا جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ السجدہ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا رکھا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے سرپرائزز ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں،
اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں پھر اپنے فضل سے بھی نوازے گا. صرف ہمیں ہمارے اعمال کا اجر نہیں دے گا بلکہ کئی گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا. اسی لیے اس آیت کا اختتام کیا گیا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تقوی کا کیا فائدہ ہے، یا جو تقوی اختیار کرے اسے کیا کیا انعامات دیے جاتے ہیں، یا پھر کامیابی کا راز کیا ہے. اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. آیت کی ابتدا میں جو لفظ آیا ہے فرقان، ابن عباس نے فرمایا فرقانن سے مراد رنج و غم سے نجات ہے. اور ایک دوسری روایت میں اس کے معنی نصرت کے ہیں، نصرت یعنی مدد کے ہیں. پھر ایک معنی حق اور باطل کے فرق کی توفیق بھی ہے. وہی باتیں جو میں نے آپ کو ابھی مختصراً بتائی ہیں، اب اس کی تھوڑی وضاحت میں کر رہی ہوں. تو جو شخص اللہ سے ڈر کر اس کے احکام کو بجا لائے گا، اس کے منع کردہ کاموں سے بچے گا، تو اسے یقیناً حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی. اور یہ توفیق یقیناً اس کی فتح اور کامیابی، نجات اور روز قیامت کی سعادت، پھر اسی طرح سے گناہوں کی بخشش اور کفارے، پھر اسی طرح سے لوگوں سے عیوب کی پردہ پوشی اور اللہ کی طرف سے بے حساب اجر و ثواب کے حصول کا سبب بن جائے گی. جب اس کو اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کی تمیز دے گا تو obviously وہ اچھائی کی طرف جائے گا، برائی سے خود کو بچائے گا. اس توفیق سے کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ اللہ اس کو فتح دے گا، کامیابی دے گا، نجات دے گا، قیامت کے دن کی سعادتیں نصیب کرے گا، گناہوں کی بخشش اور کفارہ عطا کرے گا، اسی طرح سے لوگوں سے اس کے عیب چھپائے گا، بے حساب اجر و ثواب عطا کرے گا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ بات ہم سب محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. ہمیں ایک کانفیڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. پھر ہدایت کا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، یعنی ایک رائٹ پاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں اور اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ اس پر بہت سموتھلی چلتے ہیں. پھر فرما برداری کرنا آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کی فرما برداری کرنا فتنے کے دور میں تو اور زیادہ مشکل ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ واضح کر دیتا ہے، آپ کے دل کو یقین کی کیفیت دیتا ہے، تو آپ اسی راستے پر چلتے ہیں. پھر آپ کوئی کمپرومائز دین کے ساتھ نہیں کرتے. اسی سے ہی نجات ملے گی، اسی سے ہی مخرج ملے گا. بہت ساری دنیاوی پرابلمز سے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی تقوی کے ساتھ ہی نکالے گا. تو جو ایگزٹس ہیں نا وہ بھی ملتے ہیں دنیا میں بھی الحمدللہ، اور دیگر اور بھی کئی کامیابیاں اللہ عطا کرتا ہے جس میں دنیاوی کامیابیاں بھی ہیں. جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کو صرف اخروی کامیابی تھوڑی ملے گی، اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری سکسیس دے گا جس کا تعلق صرف اور صرف دنیا سے ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو ہماری دنیا خراب ہوگی، ہم بہت سارے دنیاوی نقصانات کریں گے، ہمیں بہت ساری دنیا کو مس کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی پیدا کرے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کرتا ہے.
ترمذی کی ایک روایت آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خاص فراست عطا کرتا ہے جس کے ساتھ وہ دنیاوی زندگی میں بھی چلتا ہے, اپنے ڈیسیشنز لیتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بہت ساری چیزوں کو عیاں کرتے ہیں, بہت ساری لوگوں کی منافقتیں اس کے سامنے کھولتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث کے ذریعے کیا بتایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس بات کو آپ اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کا ایک روب ہوتا ہے, اور وہ روب اس کا ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس روب سے کون ڈرتے ہیں؟ کفار ڈرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا جو تھوڑا بہت بچا ہوا روب ہے اس سے کفار ڈرتے ہیں. تو یہاں اسی کی ہی بات ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو نور ہے جس کے ذریعے مومن دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ عطا اللہ نے کیا ہے. اس کی مومن دعا بھی کرتا ہے, اور یہ دعا قرآن پاک میں بھی آتی ہے. کیا دعا کرتا ہے مومن؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو میرے نور کو تمام کر دے, یعنی مجھے بھرپور گائیڈنس عطا کر, میرے لیے رہنمائی کے دروازے کھول دے تاکہ میں ہر چیز کو اچھے سے سمجھ سکوں کہ کیا میرے لیے بہتر ہے, کیا میرے لیے بہتر نہیں ہے, کس کام کو میں کروں تو تو راضی ہوگا, کس کام کو میں نہ کروں تو تو راضی ہوگا. تو ایسے میں مومن کی فراست سے ڈرنے کا کہا گیا. کن کو؟ منافقین کو, کفار کو, مشرکین کو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر یہ کتنا اچھا فائدہ ہے کہ اللہ ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے. یہ اللہ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے گناہوں کو کرنا مشکل کر دے, آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلیسنگ صرف اسی کو دیتے ہیں جس کی نیت ہوتی ہے خود کو گناہوں سے بچانے کی. کیونکہ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے تقویٰ کا؟ اللہ کی محبت میں نیک عمل کرنا اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا. کیا خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو جس کی یہ نیت ہو, جس کے اندر یہ ڈر ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو سیو کرتے ہیں, اس کو بچاتے ہیں. ایسا آپ نے بھی کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ آپ کچھ غلط کرنے جا رہے تھے لیکن کوئی ذات آپ کو روک رہی ہے. آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کر نہیں پا رہے, اور پھر جب آپ اس چیز سے بچا لیے جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا, ورنہ مجھ سے یہ غلطی ہونے ہی والی تھی. آپ بچنا چاہتے تھے کہیں نہ کہیں, لیکن پھر بعض دفعہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے نا اپنی خواہشات کے آگے, حالات کے آگے, پھر اللہ اس کو بچاتا ہے. تقویٰ کے بڑے فائدے الحمدللہ, اور انشاءاللہ آگے قرآن پاک میں تقویٰ کے مزید فائدے آپ پڑھتے ہی رہیں گے, لیکن بڑے کمپیکٹ انداز میں, بڑے ہی مختصر انداز میں یہاں بتائے گئے ہیں 3 فائدے یا 3 انعام. اور پھر آخر میں جو آیت کے ساتھ کنکلوژن دیا گیا ہے کہ چاہے ہم جتنا بھی عمل کر لیں, ہمیں صرف اور صرف اللہ اس بیسس پر اجر نہیں دے گا. اللہ تو بڑے فضل والا, اس کا اجر دینا بھی اس کی شان کے مطابق ہے. کیوں؟ وہ بڑے فضل والا ہے. آپ دیکھیے تو جب بھی کوئی ہمارا کام ہوتا ہے جس کو ہمیں صبح سویرے کرنا ہوتا ہے, جیسے آج کل بہت سارے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں اور امتحانات کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح کے ہیں. بچے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور ایک آواز پر اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نہیں اٹھے تو ہم امتحان میں دیر سے پہنچیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مس کر دیں. ایون پیرنٹس کتنے کانشیس ہیں اس کو لے کر کہ کہیں بچوں کا کوئی امتحان غفلت کی وجہ سے مس نہ ہو جائے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز میں لوگوں کا کیا یہ معاملہ ہے؟ کبھی اگر فجر چلی بھی جاتی ہے تو اس درجے کا بھی افسوس نہیں ہوتا. کس درجے کا؟ کہ اگر کوئی امتحان مس ہو جائے. تو دنیاوی کاموں کے لیے تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں, اس کی فکر بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے اٹھنا ہمیں پتہ نہیں کیوں مشکل لگتا ہے. اور میجورٹی لوگ ایسے ہی ہیں.
جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے صبح سویرے اٹھ کر اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے اور وہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم پر لازم ہے، بالکل اسی طرح سے دیگر ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے حوالے سے ہم پر لگائی ہیں، اس کے لیے بھی صبح سویرے اٹھنا ہم پر لازم ہے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ تو جتنے بھی نیک کام ہیں، یہ تو میں ایک مثال آپ کو دے رہی تھی، صبح سویرے اٹھ کر فجر پڑھنا یا فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا، نوافل کی زندگی جینا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر نیک کام ہیں، جتنی بھی اخلاقیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان سب کے لیے بہترین محرک، بہترین موٹیویشن اللہ کا ڈر ہے۔ آپ بد اخلاق ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہے تو آپ بد اخلاقی سے خود کو روک لیں گے، اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ آپ کو روک دے گا، اللہ آپ کو بچا لے گا، کیونکہ ہمارے دلوں میں ایک میزان آ جاتا ہے کہ یہ کام کر رہی ہوں، ہاں میرا دل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ آپ کا دل آپ کو فتوے دیتا ہے۔ یہ بات جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی کون ہے آپ کا؟ آپ کا اپنا دل۔ آپ کا اپنا جو دل ہے نا، وہ سب سے بڑا مفتی ہے آپ کا۔ باقی کوئی دوسرا آپ کو بعد میں بتائے گا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم دین پر عمل نہیں کرتے تب تک ہمارے اندر وہ اسٹرانگ فیلنگز آتی نہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی فیلئر ہے۔ دین کو جو پریکٹس کرتا ہے وہی مضبوط انسان ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی پھر وہ کامیابیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی ایسی کوئی چیز جو دینی اعتبار سے ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، کبھی آپ نے ایسا کہا؟ بالفرض بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تجوید اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اور کوئی اور مثال بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی کام کے اعتبار سے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اللہ کا ڈر ہمارے اندر آتا ہے، بہت سے ایسے کام جو ہم نہیں بھی کر پا رہے ہوتے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہوئے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ کا ڈر انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو، اس کی خفیہ طاقتوں کو، اس کے اندر موجود برداشت کو اجاگر کرتا ہے، اس کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ کا ڈر آپ کو کمزور نہیں کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیگر خوف آپ لے لیں، وہ آپ کے کانفیڈنس کو شیک کر دیتے ہیں، آپ کو کمزور کر دیتے ہیں ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، لیکن اللہ کا ڈر آپ کو مضبوط کرتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ آپ کا جو ہڈن پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر جو چھپی ہوئی برداشت ہے یا پھر جو خفیہ طاقت ہے، اللہ کا ڈر اس کو باہر نکالتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اور صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے، اور اس چیز کی چیکنگ آپ تنہائی میں اپنے اندر کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو پڑے، بیٹھا تھا تنہائی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی محبت اس کو محسوس ہوئی، اتنی خشیت اس کو محسوس ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عرش کا سایہ میدان محشر میں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی انڈیکیشن ہوگی کہ آپ جنت میں ہی جائیں گے، کیونکہ میدان محشر میں ہی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے شیڈو میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے! تو یہ جو تقویٰ ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنا سچا ڈر نصیب کر۔ ہم لوگوں کے درمیان ہوں تو بھی تجھ سے ڈرنے والے ہوں، ہم تنہائی میں بھی صرف اور صرف تجھ سے ڈرنے والے ہوں۔ آپ کی تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں گی، کسی غلط چیز پر آپ کلک کر ہی نہیں سکیں گے، چاہے آپ بے شک میڈیا کے تھرو ہی دنیا سے کنیکٹڈ ہوں۔ آپ صرف اسی چیز کو دیکھیں گے جو آپ کے رب کو پسند ہے، آپ صرف اسی چیز کو سنیں گے جو آپ کے رب کو پسند ہے۔ کیونکہ آج جو سب سے بڑا ایشو آ گیا ہے نا، وہ تنہائیوں کی پاکیزگی کا ایشو آ گیا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ابھی بھی اچھے بن جاتے ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں آلودہ ہیں۔
اسی لیے اس بات کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کا ڈر اپنے اندر بہت زیادہ پیدا کرنا ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ کی طاقت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تو راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور بہت خوبصورت آیت ہے سورہ انفال کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب یمکر بک، چالے چل رہے تھے آپ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، او یقتلوک، یا قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک، یا نکال دیں آپ کو. ویمکرون، اور وہ چالے چل رہے تھے، ویمکر اللہ، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یہاں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچویشن مکہ میں درپیش تھی اس کا ذکر ہے. جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو کفار مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر یہ خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا، یعنی پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. لہٰذا جیسے بھی ممکن ہو اس پرابلم کا سلوشن نکالنا ہے، اس کا علاج فوری طور پر سوچنا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ کال کی. باقاعدہ اس میں یہ ڈسکشن ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے. کسی نے یہ تجویز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے. پھر یہ کہ شیطان خود اس مجلس میں انسانی شکل میں حاضر ہوا تھا. تو جیسے ہی کسی نے یہ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے تو شیطان نے کہا کہ یہ تجویز درست نہیں، کیونکہ اس کے جو فالوورز ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، وہ اس قدر جانثار ہیں، یعنی اپنی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے سکتے ہیں. وہ اتنے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں کہ وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر کسی نہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قید سے چھڑا لیں گے. تو یہ تجویز تو ٹھیک نہیں ہے. دوسرے نے کہا کہ اسے یہاں سے جلا وطن کر دو، ملک بدر کر دیا جائے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم روز روز کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں. شیطان نے کہا کہ یہ تجویز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کا کلام اور بیان اتنا پاورفل ہے، اس کے کلام میں اور بیان میں ایسا جادو ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا اس کے جانثار پیدا ہو جائیں گے، اس کے فالوورز پیدا ہو جائیں گے، پھر وہ انہیں لے کر کسی وقت بھی تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور مکہ کو تمہارے ہاتھوں سے لے سکتا ہے. تو ایسا بھی اگر تم کرو گے تو مناسب نہیں ہے. تو شیطان نے کہا کہ یہ تجویز بھی درست نہیں ہے. بعد میں ابو جہل نے کہا کہ ہم سب قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لے لیں اور یہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ کر کے اسے جان ہی سے ختم کر دیں. یعنی مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مامور کیا جائے، تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی فیملیز ہیں ان فیملیز میں سے ہم ایک ایک نوجوان لیں گے اور وہ سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو تو قصاص میں نہیں مارا جا سکتا نا. پھر معاملہ کس پر ختم ہوگا؟ دیت پر ختم ہوگا، اور یہ پیسے دینا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، پیسے ہم دے دیں گے. تو شیطان نے اس رائے کو پسند کیا اور اس نے کہا کہ بس یہ اوپینین ڈن ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اسی چیز کو ہم فائنلائز کرتے ہیں.
جتنے بھی نوجوان چنے گئے اس کام کے لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کرفیو لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ کو یہ انفارم کیا گیا کہ آپ کے خلاف یہ چال چلی جا چکی ہے، اب آپ کو یہاں سے موو کرنا ہے۔ جس بستر پر آپ روزانہ آرام کرتے ہیں آج آپ اس پر نہیں سوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اب آپ کو یہاں سے موو کرنا ہے۔ اسی بات کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ جب وہ چالیں چل رہے تھے آپ کے ساتھ، جنہوں نے کفر کیا، وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، یہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کی رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا سودا کیا، کیونکہ obviously اس بات کا ڈر تھا کہ حضرت علی مارے جائیں گے۔ وہ یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اوڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سو گئے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کے سامنے سے ہی نکالا، لیکن یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک مٹھی بھر مٹی لیں گے اور ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے جائیں گے، اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کے سامنے سے نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غار ثور میں پناہ لیے، لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ سارے ینگ لڑکے تھے جو مارنے کے لیے آئے تھے، اور اگر کسی بھی جگہ کا کرفیو لگایا جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو بھی کارندہ ہے وہ سو جائے یا غافل ہو جائے، وہ کتنے ایکٹیو ہوں گے آپ سوچیں ذرا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ شان دیکھیے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو یہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ پھر آپ کو اس لیول کی بھی مشکل آ جائے نا، جس لیول کی مشکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی، اللہ آپ کو کتنا اسموتھلی اس سے نکالے گا۔ یہ تقویٰ کا جو فائدہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے نا، اس کا مظہر اگلی آیت میں ہے کہ پھر اللہ یوں سیکیور کرتا ہے آپ کو۔ اور کفار ہاتھ ملتے رہ گئے، یہ ہمارے سامنے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہم تو سارے یہاں کھڑے تھے اور ایک نہیں کئی لوگ کھڑے تھے، سبھی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کسی کو بھی نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں کفار کو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، لیکن یہ پھر بھی ہدایت پر نہیں آئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سدھرنا نہ چاہے، جو اپنے آپ کو گمراہی سے نکالنا نہ چاہے، تو بڑی سے بڑی نشانی بھی اس کے سامنے آ جائے تو بھی وہ نہیں نکل پاتا۔ ہدایت کی طلب بہت ضروری ہے ہدایت کے لیے۔